وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ ہر فنا شدہ چیز سے فرمائے گا ہو جا، تو وہ ہو جائے گی۔ قولہ الحق، اس کا فرمانا حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی حکومت ہوگی جس دن صور میں پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی نہایت حکمت والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 73 کا بیان ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش برحق ہے، صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی باطل نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی خطا نہیں، جس کا آگے بیان آئے گا اسی آیت کے اندر۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ نہیں بنایا۔ انسان کو اپنی عقل کے مطابق بعض چیزیں ایسی لگتی ہیں جیسے کہ یہ بے فائدہ پڑی ہوں، بے فائدہ موجود ہوں، نہیں، جو کچھ ان کے درمیان ہے کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اپنے کلام سے پیدا فرمایا ہے، اور جب یہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی تو پھر ان کو دوبارہ اپنے کلام سے پیدا فرمائے گا۔ وہ ان سے فرمائے گا ہو جاؤ، بس وہ ہو جائیں گی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ ہر فنا شدہ چیز سے فرمائے گا، ہر وہ چیز جو فنا ہو چکی ہوگی، ہو جا، تب وہ ہو جائے گی۔ قولہ الحق، اس کا فرمانا حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی حکومت ہوگی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کی حکومت ہوگی جس دن صور میں پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اچھا خیر، اب یہ جو اس نے فرمایا کہ جس دن ہر فنا شدہ چیز سے فرمائے گا ہو جا، تو وہ ہو جائے گی، اور اس کا فرمانا حق ہے، اور اسی کی حکومت ہوگی جس دن صور میں پھونکا جائے گا۔ اب صور، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ کائنات وجود میں آئی، آپ سرکار فرما رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کس طرح نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں، میں کس طرح نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں، حالانکہ سینگ والے نے اپنے منہ میں سینگ ڈال رکھا ہے اور وہ غور سے سن رہا ہے کہ کب اسے اس میں پھونک مارنے کا حکم دے دیا جائے۔ حضور نے فرمایا، میں کس طرح نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں، حالانکہ سینگ والے نے اپنے منہ میں سینگ ڈال رکھا ہے اور وہ غور سے سن رہا ہے کہ کب اسے اس میں پھونک مارنے کا حکم دے دیا جائے اور وہ اس میں پھونک مارے۔ اب یہ حدیث جب صحابہ کرام نے سنی، پریشان ہوئے، دشواری آپ کے اصحاب پر دشوار ہوا، تو آپ نے ان سے فرمایا، یوں کہو ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے اور ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اب مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قیامت کے دن فتنوں کے متعلق انہوں نے ایک بڑی لمبی طویل حدیث بیان کی ہے۔ اب اس حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سور پھونک دیا جائے گا، پھر سور پھونک دیا جائے گا، اور یہ وہی سور ہے جس کا میں نے پچھلی حدیث میں اس بات کا ذکر کیا کہ میں کس طرح نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں، حالانکہ سینگ والے نے اپنے منہ میں سینگ ڈال رکھا ہے اور وہ غور سے سن رہا ہے کہ کب اسے اس میں پھونک مارنے کا حکم دے دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سور پھونک دیا جائے گا، جو شخص بھی اس کو سنے گا وہ ایک طرف گردن جھکائے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا۔ جو شخص سب سے پہلے اس کی آواز سنے گا جب سور پھونکا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، اللہ نے عطا فرمایا، تبھی حضور غیب کی خبریں بتا رہی ہیں نا۔ تو حضور نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے اس کی آواز سنے گا وہ شخص ہوگا جو اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا، حوض، وہ بے ہوش ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شبنم کی طرح ایک بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اگ پڑیں گے۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے لوگ کھڑے ہو کر۔ پھر کہا جائے گا، اے لوگو اپنے رب کے پاس آؤ، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو کھڑا کر دو۔ جب وہ لوگ دیکھیں گے حیران ہو کے، جب اس کی آواز کے اوپر ان کو اٹھایا جائے گا تو ان سے سوال کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ دوزخ کے لیے ایک گروہ نکالو، دوزخ کے لیے ایک گروہ نکالو۔ تو کہا جائے گا کتنے لوگوں کا؟ تو کہا جائے گا ہر 1000 میں سے 999 کا، ہر 1000 میں سے 999 کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دن ایسا ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، وہ دن ایسا ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور اس دن ساق پنڈلی کھولی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بار سور پھونکنے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا، 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، 40 کا وقفہ۔ لوگوں نے کہا، اے ابو ہریرہ 40 دن؟ انہوں نے کہا، میں نہیں کہہ سکتا،
لوگوں نے کہا 40 ماہ، انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا. لوگوں نے کہا 40 سال، انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے لوگ اس طرح اگیں گی جس طرح سبزہ اگتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. جو چیزیں فنا ہو چکی ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ایک ہڈی کے سوا انسان کے جسم کی ہر چیز گل جائے گی. ہر چیز گل چکی ہوگی، ہر چیز ایک ہڈی کی. اور وہ جو ہڈی ہے وہ دم کی جگہ کے اوپر جو ہڈی کا سرا ہے، اور قیامت کے دن اسی سے انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا. تو اس حدیث میں ہے کہ ایک ہڈی کے سوا انسان کے جسم کی ہر چیز گل جائے گی، مگر اس قاعدے سے انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ باہر ہیں. کیونکہ سنن ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے. زمین نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی. اور شہداء بھی اس قاعدے سے باہر ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے شہداء کی زندگی کی، حیات کی بھی وضاحت کی ہے. اچھا، اب یہ جو سور ہے، اچھا ایک حدیث شریف میں، حدیث مبارکہ میں، کہ حضرت اسرافیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی بار سور پھونکیں گے. سور پھونکنے والا کون ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. تو سب زندہ اشیاء موت کی نیند سو جائیں گی، اور جب دوسری بار پھونکیں گے تو ہر چیز زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو جائے گی. تو یہ تو تھا سور کا، کہ جب یہ پھونکا جائے گا اور کیسے پھونکا جائے گا، کیا حالات ہوں گے، اور کیسے لوگ دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے. اب آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت کے شروع میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا. اور اس آیت مبارک کے آخر میں فرمایا کہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی نہایت حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں کوئی چیز اس نے بے فائدہ پیدا نہیں کی. کوئی چیز جنسی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی تھی، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ نہیں بنایا. بے فائدہ نہیں بنایا. آسمان کے پیدا کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانی ہے، اس کی وحدانیت کی بھی. اور بے فائدہ کوئی چیز پیدا نہیں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کیا. نہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آسمان کو لٹکایا گیا ہے، اور نہ کوئی نیچے اس کے ستون ہے. یہ جو آسمان بنائے گئے ہیں. اور پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے سمندر، دریا، معدنیات، پھر جنگلات، پھر باغات، پھر فصلیں. اسی طرح پھر رات اور دن کو دیکھیں آپ، کہ دن کو روشنی اور رات کو اندھیرے کا سبب بنایا. پھر دن اور رات کے اندر جو کمی بیشی کا نظام ہے، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت. آپ دیکھیں، ہمیشہ جون اور جولائی میں دن بڑی اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور سردیوں کے دنوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں. کیا اس نظام میں کبھی فرق آیا ہے؟ یہ نظام ایک ترتیب کے مطابق چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ نظام ایک ترتیب کے مطابق چل رہا ہے تو اس کے بنانے والا بھی ایک ہی ہے. اگر دو ہوتے تو اختلاف ہو جاتا. ایک ہی ہے. یہ نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. سمندروں میں کشتیاں رواں دواں ہیں، اس کی نشانی ہے، جو محض اللہ کی قدرت کی بنا پر پانی پر قائم ہیں وہ کشتیاں. اور لوگوں کو اور لوگوں کے سامان ایک مقام سے دوسرے
دوسرے مقام تک لے کے جانا. اچھا پھر اس کی قدرت آپ یہ دیکھیں کہ لکڑی اور پلاسٹک کی جو چیزیں ہیں وہ پانی کے اوپر قائم رہتی ہیں، لیکن جو لوہے اور پیتل کی چیزیں ہیں وہ پانی میں ڈوب جاتی ہیں. پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو حیوانات اور حشرات الارض پیدا کیے ان میں عجیب و غریب حکمتیں ہیں. مثلا کچھ جانور انسان کی خوراک کے لیے حلال کر دیے، کچھ جانور انسان کے امتحان کے لیے حرام کر دیے، کچھ جانور سواری کے کام آتے ہیں اور کچھ جانوروں کو عبرت کے لیے پیدا کیا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کو پیدا کرنے کی حکمت تک پہنچنے سے ہماری عقلیں ہی عاجز ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اس طرح بے شمار مثالیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ان تمام چیزوں میں غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتا، غور کیوں نہیں کرتا. تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ کوئی اتفاق سے نہیں معرض وجود میں آ گئی، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے. اس کا جو نظم و ضبط ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے، کوئی ایک ہے جس نے اس کی ساری منصوبہ بندی کی ہے اور اس نظام کو چلا رہے ہیں. اس کی پیدا کرنے والا کوئی ہے جو بڑا حکمت والا ہے. اچھا خیر، اب آگے کیونکہ اس آیے مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ اس کا فرمانا حق ہے اور ہر چیز کو، آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، برحق پیدا کیا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عبادت کے لائق جو ہیں وہ تمہارے بے بس، وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جن کو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا، جن کو تم میرے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں. ان کو تو تم اپنے ہی ہاتھوں سے تراشتے ہو اور پھر خود ہی سے ان کو سجدہ کرتے ہو، خود ہی ان میں رنگ بھرتے ہو، خود ہی ان کو شکلیں دیتے ہو، پھر خود ہی ان کو خدا بنا کر بیٹھ جاتے ہو. نہیں، بلکہ عبادت کے لائق جون سی ہے وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے ساتھ کوئی اور شریک کرنے والا نہیں. تو اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کسی حکمت سے خالی ہو، اس کی کوئی تخلیق ایسی نہیں ہے جو کسی مقصد کے بغیر ہو. تو اتنی بڑی کائنات کے اندر آپ کسی حقیر سے حقیر چیز کے اوپر بھی اگر غور کریں تو آپ اس کے اوپر غور کریں، ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حقیر سے جو آپ کو بظاہر ایک حقیر چیز نظر آ رہی ہے اس کو بھی بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا، اس کو بھی بغیر کسی مقصد کے پیدا جو ان سے نہیں کیا گیا. اچھا، اب اس آیت کی تفسیر میں پیر کرم شاہ صاحب نے ایک بڑی کمال بات انہوں نے لکھی. انہوں نے کہا آپ دیکھیں کہ یہ جس کو آپ گید کہتے ہیں، گید، یہ ایک بے ڈھنگا اور بد وضع سا پرندہ ہے جسے آپ گید کہتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا گیا، کہ اس کے اندر بھی نوع انسانی کا کتنا بڑا فائدہ ہے، یہ ان کا کتنا بڑا خدمت گزار ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا بھر کی میونسپل کمیٹیاں جو ہیں اور صحت کے ادارے جو ہیں وہ ان مردہ جانوروں کو ٹھکانے لگانے سے عاجز آ جاتے اور ان کی گلی سڑی بدبودار لاشوں سے زندگی تلخ ہو جاتی، جو دنیا کے اندر لاکھوں جانور طبعی موت مر جاتی ہیں یا ویسے مر جاتی ہیں. اچھا، اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور ممولے سے لے کر عقاب تک جدھر بھی آپ نظر ڈالیں گے آپ کو اللہ کی حکمت کے جلوے نظر آئیں گے، جدھر بھی آپ غور کریں گے.
تو وہ اس آیت کی تفسیر میں نیو یارک سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ اے سی موریسن کے ایک مضمون کا انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے اندر انہوں نے بیان کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ مضمون اگر آپ پڑھیں یا سمجھیں تو اس سے آپ کو بالحق کا مفہوم جو ہے وہ نہایت واضح ہو جاتا ہے. اچھا، اس کی اپنی ایک تحقیق ہے، وہ اس کے اندر اپنی تحقیق لکھتا ہے. اپنے اس آرٹیکل کے اندر وہ لکھتا ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو ہیں ذرا دیکھیں. اچھا، وہ لکھتا ہے کہ زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے. 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے زمین جو ہے وہ چکر کاٹ رہی ہے. 1000 میل. اگر اس کی رفتار، اچھا اب زمین کی یہ رفتار سائنس نے اس کو ڈٹرمن کیا، جنہوں نے ریسرچ کی انہوں نے اس کو بیان کیا کہ زمین جو ہے وہ 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے. اگر اس کی رفتار 1000 میل کی بجائے 100 میل ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے. اب یہ وہ شخص آرٹیکل لکھ رہا ہے، ایک غیر مسلم آرٹیکل لکھ رہا ہے، دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش اور گرمی تمام کھیتوں اور باغوں کو بھون کر رکھ دیتی ہے. اگر زمین 1000 میل فی گھنٹے کی بجائے 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوتی تو ہوتا کیا کہ کھیتیاں جل جاتی، باغات سڑ کے سوا ہو جاتے، کھیتیاں نہ ہوتی، اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہوتی کیونکہ اب اس کی رفتار 1000 نہیں ہے، 100 میل جون سا فی گھنٹے کی اس کی رفتار ہے. راتیں اس کی اتنی لمبی ہوتی کہ زندگی کی، اگر کوئی زندگی لمبے دن کی وجہ سے بچ جاتی تو وہ رات کی سردی جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتی اس زندگی کو. اگر وہ دن میں مرنے کی بجائے بچ گیا یا وہ نقصان پہنچنے کی بجائے بچ گئی یہ چیز تو رات اس کو ختم کر دیتی. اب وہ کہتے ہیں کہ سورج کا درجہ حرارت جو ہے، سورج کا درجہ حرارت اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار رکھا. آگے سورج کا درجہ حرارت جو ہے یہ 12000 ڈگری فارن ہائٹ ہے. سورج کا درجہ حرارت کتنا ہے؟ 12000 ڈگری فارن ہائٹ. لیکن زمین کو سورج سے اتنی دوری کے اوپر رکھا گیا ہے کہ وہاں سورج کی حرارت اس قدر ہی پہنچتی ہے جو اس کے لیے فائدہ بخش ہے. زمین کو سورج سے اتنے ڈسٹینس کے اوپر رکھا گیا ہے کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہے. اب سورج کا درجہ حرارت 12000 ڈگری فارن ہائٹ ہے، لیکن اگر سورج کا درجہ حرارت 12000 ڈگری کی بجائے 6000 ڈگری ہوتا تو پورا کرۂ ارض زمین جو ہے یہ برف کے نیچے دب جاتا، ختم ہو جاتا. اور اگر 12000 ڈگری ہے نا، 12000، تو اگر جون سا 6000 ہوتا تو ساری زمین برف سے ڈھک جاتی. اور اگر 6000 بڑھا دو، 12000 نہیں 18000 ہوتا، 18000 ڈگری، تو ساری زمین اس کی گرمی سے جل کر راکھ ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے زمین کے محور کو بھی ایکوریٹ اور سورج کی اس گرمی اور زمین کے اور سورج کے ڈسٹنس کو بھی ایکوریٹ اور اس کا فارن ہائٹ ڈگری جو ہے وہ بھی ایکوریٹ کہ وہاں جہاں اس کا فائدہ ہے. اچھا، زمین کا جھکاؤ 23 درجے کا زاویہ بنتا ہے، وہ لکھتا ہے. اور اسی جھکاؤ کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ موسم بدل کر آتی ہیں. اور اگر اس میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے اور تب بھی ایسی برف باری ہوتی کہ ساری زمین اس برف باری سے ڈھک جاتی. پھر وہ لکھتا ہے کہ اگر چاند کی دوری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے
بلکہ صرف 50,000 میل ہوتی تو سمندروں میں جو اتار چڑھاؤ ہے وہ اس شدت سے آتا کہ زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں وہ اس کا پریشر ان پہاڑوں کو بھی بہا کے لے جاتا. اور اگر سمندر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن دنیا سے ختم ہو جاتی اور روئے زمین پر کوئی سبز چیز، پتا، گھاس، کوئی کھیتی، کوئی باغ، کچھ بھی نہ ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ جو کارخانہ ہستی ہے، یہ جو ساری دنیا کا نظام ہے اس کائنات کا، یہ اتفاق سے معرض وجود میں نہیں آیا، بلکہ ایک حکیم اور دانا اور خالق کوئی ایک ہے جس نے اس کی تخلیق کی ہے، ورنہ زندگی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. اچھا، اب یہ آرٹیکل اس نے اکتوبر 1960 کے ریڈر ڈائجسٹ کے اندر، ریڈر ڈائجسٹ نے یہ چھاپا ہے ان سے، اور یہ ریسرچ 1960 کی ہے، ابھی جبکہ سائنس اتنی ایڈوانس اور ماڈرن ہی نہیں ہوئی تھی. اس وقت اس نے ثابت کیا کہ دنیا کی کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی گئی. ایون اگر کسی چیز سے کوئی ڈسٹنس بھی رکھا گیا تو وہ بھی بے مقصد نہیں ہے. اور سائنس کی روح سے اس نے ثابت کیا کہ اگر اس ڈسٹنس کے اندر بھی تھوڑا سا فرق آ جائے یا اس جو گرمی کی جو کیفیت ہے اس کے اندر کوئی فرق پڑ جائے، ساری دنیا کا نظام بدل جائے جن سے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر جو فرمائی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ ہر فنا شدہ چیز سے فرمائے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے. کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جائے گی. اور قولہ الحق، اس کا فرمانا حق ہے. وَلَهُ الْمُلْک، اسی کی حکومت ہے. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کا جاننے والا ہے. وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہی نہایت حکمت والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے.